السلام علیکم۔ پبلک ریلیشنز کی مختلف جزیات، پبلک ریلیشنز کے مختلف فنکشنز، پبلک ریلیشنز کے مختلف رول اور پبلک ریلیشنز میں کس طرح سے پبلک ریلیشن پروفیشنل مختلف انداز میں مختلف مواقع پر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف اس کے جو شعبے ہیں اس سے آگاہ کرتے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم شعبے کی طرف، خاص طور پہ آپ کی توجہ دلائیں گے۔ ان میں ہم نے بنیادی طور پر تھوڑی سی اس کے بارے میں شروع میں بات کی تھی، اور وہ ہے پبلک ریلیشنز کی پبلکس اور پبلک اوپینین۔ کوئی بھی ایسا کام یا ایسی فلاسفی یا ایسی لانچ جو ایسی پروڈکٹ سے متعلق ہو جو نئی ہو یا ان مارکیٹ ہو، اس کے بارے میں ہر قسم کی آراء مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ ایک محفل میں جب 4 دوست اکٹھے بیٹھے ہوں تو چاروں دوستوں کی ایک سبجیکٹ کے بارے میں، ایک پالیسی کے بارے میں یا کسی ایک چیز کے بارے میں آراء بہت مشکل ہوتا ہے کہ تمام ایک ہی نقطۂ نظر پر متفق ہوں۔ اسی طریقے سے پروڈکٹ کے بارے میں، اسی طریقے سے کسی پالیسی کے بارے میں، کسی فلاسفی کے بارے میں یا پبلک ریلیشنز کی کسی کیمپین کے بارے میں مختلف آراء ہوتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک اشتہار یا ایک پبلسٹی کیمپین، اس کے بارے میں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ان کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت کیمپین ہے اور کتنی آسانی سے یہ اپنا جو بھی مطمع نظر ہوتا ہے یا جو کچھ بھی وہ کمپنی ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانا چاہتی ہے، ان کا جو بھی مقصد ہوتا ہے، ان کا جو بھی آبجیکٹو ہوتا ہے، کتنے آسانی سے اور کتنے اچھے طریقے سے آگے پہنچایا گیا ہے۔ لیکن اسی کیمپین کے بارے میں ایک سیگمنٹ آف جو پبلک ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، کوئی واضح نہیں ہوتی، اور پروڈکٹ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بعض اوقات آپ کو ایسے بل بورڈز، ایسے اشتہارات اخبارات میں بھی نظر آتے ہوں گے جن کو پبلک ریلیشن کی زبان میں ٹیزرز کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا اشتہار دیا جاتا ہے جس میں بنیادی طور پہ کوئی یعنی پروڈکٹ کی نشاندہی یا برانڈ کی نشاندہی یا کوئی بھی ایسی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف آپ کے ذہن میں تجسس پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے، جس سے کہ اس اشتہار کے وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ یہ کچھ لوگ اس کو یعنی ٹیزرز پبلسٹی کو، اس انداز کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ریلیز کرنا بے جا مصرف ہوتا ہے، یعنی بے جا اخراجات میں پبلسٹی کے اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا پہلے دن آپ اس کا ایک پارٹ دیں گے، دوسرے دن اس کا دوسرا پارٹ دیں گے، اور پھر تیسرے اشتہار میں جا کر آپ آہستہ سے یعنی خوبصورتی سے اس کو اکٹھا کریں گے اور اپنا جو آبجیکٹو ہے یا اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ یہ مختلف انداز ہوتے ہیں پبلسٹی کے، جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک فلسفی ہوتی ہے کیمپین کے بارے میں۔ اسی طریقے سے پروڈکٹ کے بارے میں بھی تمام ٹارگٹ آڈینس کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے، بعض لوگوں کو نیلا رنگ پسند ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پیلا رنگ پسند ہوتا ہے، بعض لوگ سرخ رنگ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کا ایک نفسیاتی چوائس ہے، جس سے وہ اپنا جو انداز فکر ہوتا ہے یا انداز سوچ ہوتا ہے، اس کی روح سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے یا کون سی چیز غیر مناسب ہے۔ اسی بنیاد پر ایک اوپینین قائم کی جاتی ہے۔ پبلکس، پہلے میں نے آپ کو اطلاع دی تھی اور بتایا بھی تھا کہ پبلکس 2 قسم کی ہوتی ہیں، انٹرنل پبلک اور ایکسٹرنل پبلک۔ یہ بڑی پرانی ڈویژن ہے پبلکس کے درمیان جہاں تک کہ پبلک ریلیشن کا تعلق ہے، لیکن اس میں پھر آہستہ آہستہ پھیلاؤ آتا چلا گیا اور پبلکس میں انکریز یعنی وسعت آئی اور پبلکس بڑھتی چلی گئی۔
یعنی مختلف ڈیفینیشن سے پبلکس ایڈ ہوتی چلی گئیں. اس کے بعد آج کے دور میں پبلکس کی جو ٹوٹل کانوٹیشن ہے یا ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہو چکی ہے. یعنی اب پبلکس میں ایسی بھی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جو بنیادی طور پر صرف اور صرف پبلک اوپینین ہوتی ہیں اور پبلک اوپینین سے اس پروڈکٹ یا اس فلاسفی یا اس تھیوری کو مولڈ کرتی ہیں یا اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ ہے سبجیکٹ جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے, یعنی پبلکس آج کے دور میں, پبلک ریلیشنز اس صدی میں پبلکس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے, ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے, ان کو کیسے اپروچ کرتا ہے اور پبلک اوپینین کو کس طرح اپنے حق میں مولڈ کرتا ہے یا پبلک اوپینین کو اپنے حق کے لیے یعنی اس کو ہموار کرتا ہے اپنے انداز فکر یا اپنے کلیم یا اپنے جو بھی ان کا میسج ہوتا ہے اس کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ جس پر ہم اب تفصیل سے بات کریں گے, یعنی پبلکس کیا ہیں اور پبلک اوپینین آج کی پبلک ریلیشن کے پریکٹس کے اعتبار سے کیا ہے. پہلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو تصویر ہے دائیں ہاتھ پہ اگر آپ سلائیڈ کے دیکھیں تو بتانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ آدمی کون ہے, یعنی یہ آدمی کیا ہے. اس آدمی پبلکس کا ڈفرنٹ رولز اڈاپٹ کرتا ہے یا اس میں ٹرانسفارم ہوتا ہے ضرورت کے تحت. مثلا وہ ایک کلرجی مین بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک سیاستدان بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک اسپورٹس مین بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو باکس میں مختلف جو اقسام ہیں آج کے دور میں انسان کے مختلف رولز کی وہ ڈیفائن کی گئی ہیں, جس میں کنزیومر بڑا امپورٹنٹ رول رکھتا ہے, اسپورٹس مین ہوتا ہے, ٹیکس پیئر ہوتا ہے, ایک میوزیشین ہوتا ہے, ایک انسان بذات خود ایک بہت امپورٹنٹ پبلک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی رائے میں تبدیلی کرتا رہتا ہے اور اگر آپ کی کیمپین اور اگر آپ کا اپروچ ٹو دیٹ پرسن از ان دی رائٹ کانٹیکسٹ تو وہ آپ کی طرف اس کی رائے جو ہوتی ہے وہ فیوریبل ہو جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے جہاں تک انٹرنل پبلکس کا تعلق ہے تو اس میں امپلائی بھی ایک پبلک ہے, نیبر یہ بھی ایک پبلک ہے آج کے دور میں, بیکاز نیبر باوجود اس کے کہ اب وہ ہوموجینٹی وہ کنجینیلٹی برقرار نہیں ہے لیکن پھر بھی معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر اس کا رول بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک وہ امپورٹنٹ پبلک بنتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سٹیزن اور ووٹر یہ بھی پبلکس کی مختلف اشکال ہیں. یعنی یہ جو ڈائیگرام میں آپ کو انسان شو کیا گیا ہے وہ ایک سمپل انسان نہیں ہے, اس کے مختلف رول ہیں جہاں تک کہ پبلک کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ڈسکرپشن کا تعلق ہے. یہ ہے ایک پرسن کی پبلک, یعنی ایک پرسن کے مختلف پبلکس کیا ہو سکتی ہیں اور اس کے پبلک کی حیثیت سے مختلف کردار یا مختلف رولز کیا ہو سکتے ہیں وقت کی مناسبت اور حالات کے اعتبار سے. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ ایک انسان بیک وقت کتنی پبلکس کا رول اختیار کر سکتا ہے اور پبلک ریلیشنز کو اس کے کتنے مختلف پہلوؤں پر توجہ دینی ضروری ہوتی ہے. آج کے دور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک ریلیشنز ہیز بیکم ناؤ ٹوٹلی ڈفرنٹ سائنس اینڈ پروفیشن ایز کمپیئر ٹو یسٹر ایئرس. اب پبلک ریلیشن ہیز assumed a very important responsibility which I normally classify as that now it is part and parcel of a company's management function. In all functions, whether it is a manufacturing company's organization or a trading organization or a commercial organization or a social organization or a governmental organization, every sector, every different segments what I have described to you, in these segments public relation has a very vital role to play. Particularly آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹس جو ہیں پرانے زمانے میں پبلک ریلیشنز پر اتنی توجہ نہیں دیتی تھیں, لیکن آج کل ان کے تمام پالیسیز کا بیسس پبلک ریلیشن ہوتا ہے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں اوپینین,
اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف پبلکس ود ریفرنس ٹو ویریس ایونیوز آف سروس ٹو دی سٹیزنس اور اٹس پبلکس وہ اختیار کرنی پڑتی ہیں انہیں. اس لیے پبلک ریلیشنز کو یہ تمام چیزیں ان تمام مختلف اقسام کی انفارمیشن سے تمام قسم کی آرگنائزیشنز کے مینجمنٹل ہیڈز کو آگاہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ وقت حالات کی مناسبت سے صحیح اور بر وقت پالیسیز یا اسٹریٹجیز یا حکمت عملی بنا سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں تاکہ ان کے ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں. آج کے دور میں کون سی پبلکس ہیں ان کی براڈ آؤٹ لائن آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ دیکھیں اب سلائیڈ پر تو ایک باکس میں نے وہ پبلکس کو ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی میڈیا پبلکس سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں, جو بھی آپ کی لانچز ہیں, جو بھی آپ کی پروڈکٹ سے متعلقہ انفارمیشنز ہیں, اس کے بارے میں میڈیا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ وہ بھی پبلک اوپینین بنانے میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. امپلائی پبلکس یہ آپ کی انٹرنل پبلک ہے. ٹوڈے یہ مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ انٹرنل پبلک میں امپلائی پبلکس کو بہت زیادہ امپورٹنس ہو گئی ہے, اس لیے کہ جو انٹرنل پبلک ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے دور میں کمپٹیشن بہت اسٹرانگ ہے. ہر قسم کی پروڈکٹ یا ہر قسم کی تھیوری کے کاؤنٹرز اسی وقت آ رہے ہوتے ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مینجمنٹ کو انٹرنل پبلک کی سیٹسفیکشن اور ان سے متواتر کوہیژن, ہم آہنگی اور رابطہ برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے اچھے پروڈکٹس آپ کی فلاسفی کی امپلیمنٹیشن میں مثبت کردار ادا کر سکیں اور کسی جگہ پر بھی کسی مقام پہ بھی انٹرنل پبلکس کی ڈس سیٹسفیکشن کی وجہ سے کوئی ایسا ریفلیکشن مارکیٹ میں یا ٹارگٹ سیگمنٹس میں نہ ہو جو ایڈورس ریئیکشن میں ٹرانسفارم ہو جائے. اس کے بعد ممبر پبلکس ہیں, وہ پبلکس جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد کمیونٹی ہے, وہ کمیونٹی جو آپ کے ساتھ جس کا رابطہ آپ کے ساتھ ہے, جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہے آپ کی پالیسی یا آپ کی پروڈکٹ سے, یا آپ کی پروڈکٹ کو یوز کر رہی ہے, یا آپ کی پروڈکٹ کو استعمال کر رہی ہے, یا آپ کی اس پالیسی سے براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے, کوئی پالیسی اثر انداز ہو رہی ہے ان پر, یا اس کا کوئی ڈائریکٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے اوپر کوئی اس کا اثر رونما ہو رہا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ پبلکس ہے. گورنمنٹ پبلکس بہت ضروری ہے کیونکہ وقتاً فوقتاً ٹریڈ پالیسیز, وقتاً فوقتاً مختلف پالیسیز, کنٹرولز اور ایڈاپٹیشن آف انٹرنیشنل ریگولیشنز آف ٹریڈ کی وجہ سے گورنمنٹ اپنی پالیسیوں میں رد و بدل کرتی رہتی ہے. تو وہ پبلک بھی ایک امپورٹنٹ پبلک ہے جس سے رابطہ رکھنا, اور وہ کافی حد تک پبلک اوپینین پر اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ وہ فارمولیٹرز آف پبلک اوپینین ہیں. انہوں نے اپنے طور پر اس پبلک کو یعنی اٹریکٹ کرنا ہے, ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو یہ تمام انفارمیشنز پرووائڈ کرنی. اس کے بعد کنزیومرز, نیچرلی جو کنزیومرز آپ کے ہیں, جو بھی آپ کے یوزر کنزیومرز ہیں جنہوں نے آپ کی پروڈکٹ یوز کرنی ہے, وہ آپ کے نیچرل پبلکس ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پر ہی آپ نے اپنی تمام حکمت عملی بنانی ہے اور تمام وائبلٹی, تمام فیزیبلٹی آف یور کمپنی آرگنائزیشن ڈپینڈز پرائمریلی آن یور کنزیومرز. اس طرح سے اگر آپ گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں یا آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنی پروڈکٹ بھیجتے ہیں تو انٹرنیشنل پبلکس بھی ایک امپورٹنٹ پبلک ہے آج کے دور میں. اینڈ دین دیر آر سم اسپیشل پبلکس who may be research companies, who may be advertising companies, who may be special public opinion molding companies, who may be social organizations, who may be NPOs یعنی non profit organizations. وہ بھی آپ کی پبلکس ہیں جو آپ کو جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا جب بھی آپ اپنی پبلکس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر پبلک اوپینین کو مد نظر رکھیں گے.
پبلکس کی سلیکشن، یہ پہلے بھی آپ کو بات ہوئی تھی جب ہم میڈیا میں پبلسٹی اور ایڈورٹائزنگ پالیسیز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ پبلسٹی یا ایڈورٹیزمنٹ یا پروموشنز، سیلز ہوں یا دوسری ہوں، اور یا کوئی آپ کی ایسی سروس ہو جو پبلک اورینٹڈ ہو، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے یا ان کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ جب بھی اس قسم کے کسی عمل پر عمل پیرا ہوں تو آپ کو پرائرٹی پبلکس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا لازمی ہے. یعنی آپ کی کون سی پبلکس ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 ان میں کن کو آپ ترجیحی بنیاد پر ٹارگٹ کریں گے، ان کو اٹریکٹ کریں گے، تاکہ آپ کو جلد از جلد مثبت اور بینیفیشل رسپانس اور ریئیکشنز ملیں. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ اس کا ایک فارمولا ہے جس کو بنیادی طور پہ پبلک ولنریبلٹی امپورٹنس یعنی PVI کا نام دیا گیا ہے انٹرنیشنل پبلک ریلیشن کے نالج کے مطابق. یہ PRSA کی بڑی مشہور کلاسیفیکیشن ہے، اور اس کا فارمیٹ کیا ہے اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو 3 باکسز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے آڈینس اور پبلک کے پرائرٹی پبلکس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. یعنی P میں پبلکس کو، V میں ولنریبلٹی کو، اور I میں امپورٹنس کو. ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر اسکیل آف 1 to 10 پر دیکھیں تو ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے P کے اندر کہ پوٹینشیل فار آرگنائزیشنز ٹو انفلوئنس، یعنی کیا پوٹینشیل ہے آرگنائزیشنز کا، کیا صلاحیت ہے آرگنائزیشنز میں انفلوئنس کرنے کے لیے پبلکس کو. یہ تو پہلا فیکٹر ہے. اب اس میں دیکھنا ہے اگر آپ کے پاس صلاحیت ٹھیک ہے، اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں، اگر آپ کے پاس ڈیزائرڈ پیرامیٹرز موجود ہیں انفارمیشن کے ود ریفرنس ٹو پبلک اوپینین، تو آپ بڑے آسانی سے اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ اسی حساب سے مارکنگ کر سکتے ہیں، اسکیل پر اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. پھر ولنریبلٹی آف آرگنائزیشنز فار بینگ افیکٹڈ، یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ اثر انداز ہوتی ہیں اس ایسی پبلک اوپینین سے اور ایسی پبلک سے، یعنی آرگنائزیشنز کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے. اور پھر ان دونوں کا جو تاثر ہوگا، جو مجموعہ ہوگا، ان کے جو حاصل ہوگا وہ ہوگا امپورٹنس آف پبلک ٹو آرگنائزیشنز، یعنی ان کے جواب میں وہ پبلکس کی کیا اہمیت ہوگی، یہ اس فارمولے کے تحت آپ ورک آؤٹ کریں گے. یعنی آڈینس اور پبلکس ڈٹرمن کر کے ان میں آپ ان 3 اگر ایونیوز کو، یعنی پبلکس کون ہے، آرگنائزیشنز اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتی ہیں، اور پھر امپورٹنس آف پبلکس آرگنائزیشنز کو کیا ہیں، یہ P+V=I، یعنی ان دونوں کا جو حاصل ہوگا وہ آپ کا نتیجہ ہوگا، جس کی بنیاد پر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کی پرائرٹی پبلک اس پرٹیکولر اسٹریٹجی یا آپ کی جو بھی آپ لانچ بنائیں گے، کیمپین بنائیں گے، اس میں یہ پرائرٹی پبلکس آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے. یہ اس کا ایک مختصر سا رائج الوقت فارمولا ہے. 3 بنیادی طریقے ہیں جس سے کہ آپ پرائرٹی پبلکس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس سلائیڈ پر تینوں مارک کیے گئے ہیں. جب بھی آپ کوئی کیمپین یا کوئی پبلسٹی یعنی اسکیم یا کوئی سیلز پروموشن پالیسی یا کوئی سیلز پروموشن اسکیم آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایمفیسائز کیا ہے، آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے نمبر 1 کہ کون سی پبلک ہے جس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر اس میں سے آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سی پبلکس پرائرٹی پبلکس ہیں، یعنی جن کو پہلے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. اب یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں بنیادی. دیکھیے سلائیڈ پر نمبر 1 نامینیٹولی، یعنی ایک پبلک، مثال کے طور پہ آپ نے شیئر لانچ کرنے، مارکیٹ میں لانچ کرنے ہیں، تو اس کی پبلک کون ہے؟ فوراً ہی آپ ڈٹرمن کر دیں گے، نام سے آپ کر دیں گے کہ وہ ہیں اسٹاک ہولڈرز یعنی شیئر ہولڈرز. سو نامینیٹولی یعنی پہلے
آپ نام سے ڈٹرمن کریں یعنی وہ کون سی پبلکس ہیں جو آپ کی پرائرٹی پبلکس ہو سکتی ہیں. پہلے ان کو آپ ایک ڈیزائرڈ ڈیفینیشن دیں سب سے پہلے کہ ان کا کیا نام ہے, وہ کون سی ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی. پھر ڈیموگرافکلی یعنی آپ نے پبلکس کی جو اسٹیٹسٹیکل کریکٹرسٹکس ہیں اس کا تشخص کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یعنی کس طرح؟ عمر سے, جینڈر سے, آمدنی سے, تعلیم سے. یہ ہے ڈیموگرافکلی, یعنی آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پبلکس کو ان کی خصوصیات سے, جو بھی اسٹیٹسٹیکل خصوصیات ہیں یعنی ان کے جو اسپیشل ٹریٹس ہیں ان کے حساب سے, یعنی عمر کے حساب سے, یعنی یہ پروڈکٹ کس عمر کے لیے مناسب ہے, مین فوکس کے لیے مناسب ہے, ویمن فوکس کے لیے مناسب ہے, یا کس انکم گروپ کے لیے ضروری ہے, اور کیا تعلیم کا سیگمنٹ ہے, کیا تعلیم کا وہ لیول ہے جس کو آپ ٹارگٹ کریں گے. اور تیسرا سائیکوگرافکلی یعنی آپ نے لوگوں کے جذبات یعنی جو بھی ان کے ایموشنل یعنی جذباتی جو بھی ان کے اور جو ان کے مختلف بیہیویئر ریلیٹڈ جو ان کے کلاسیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ نے وہ دریافت کرنا ہے. ایگزامن کرنے کے بعد کہ وہ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے پبلک جو ہے وہ ڈٹرمن کرنی ہے پرائرٹی. سو یہ تین ہیں, یعنی نامینیٹولی صرف نام سے وہ کس سے متعلقہ ہیں, ڈیموگرافکلی یعنی عمر یعنی ان کے خصوصیات سے یعنی عمر, جینڈر, انکم, ایجوکیشن, اور سائیکوگرافکلی یعنی ان کے کیا احساسات اور جذبات ہیں ان کو ایگزامن کر کے آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ پرائرٹی پبلکس کیا ہوں گی. دنیا میں ایسے 6 کلاسیفیکیشنز بنائی گئی ہیں جو کہ اس پرائرٹی پبلکس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے عام حالات میں استعمال کی جاتی ہیں, جس میں سب سے پہلے ایسے لوگ ہیں یعنی الٹروسٹ جو ہیں یعنی جو تھوڑے سے اولڈر ہیں, جس میں زیادہ ویمن ہیں اور کم لوگ ہیں. اس کے بعد اسٹرائیورز وہ لوگ جو بنیادی طور پہ یا زیادہ تعداد میں میلز ہیں اور درمیانی عمر کے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں. فن سیکرز زیادہ ینگر لوگ ہیں اور اس میں زیادہ مین شامل ہیں ایز کمپیئر ٹو ویمن. 3 یہ اقسام ہیں اور 3 اگلی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. کریٹوز یعنی مین اور ویمن میں ایسے لوگ جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے ان کو ہم پبلکس ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر ڈیواؤٹس جو یعنی جو مرضی ہو جائے وہ ایک پرٹیکولر زاویہ نگاہ کے قائل ہوتے ہیں, یعنی تھوڑے سے عمر رسیدہ ہوتے ہیں, اس میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, مرد کم ہوتے ہیں. وہ مذہب کی بنیاد پر, فیتھ کی بنیاد پر, ٹریڈیشنز کی بنیاد پر وہ ایک خاص مطمع نظر اور خاص خیال کے حامی ہوتے ہیں. اور پھر انٹیمیٹس جس میں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں اور ینگر ہوتی ہیں اور وہ پرسنل ریلیشن شپ پہ چلتی ہیں, آپس میں بات چیت کی اور جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا جو سب کی رائے ہے اس پہ وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بیسکلی انٹیمیسی سے یہ پبلک جو ہوتی ہے یہ کلاسیفائڈ ہوتی ہے. سو یہ 6 گلوبل کلاسیفیکیشنز آف پبلکس ہیں جو پبلک ریلیشن میں کام آتی ہیں پبلک اوپینین کی کو ڈٹرمن کرنے میں اور ڈیفینیشن آف پبلکس میں. اس سارے مسئلے میں جب پبلک اوپینین کی بات ہوتی ہے تو کچھ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. اب جب وہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے, ان پر کیسے قابو پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ہم انالیسس کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم رہے کہ ان مسائل اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. سب سے پہلے جب بھی پبلک ریلیشنز کی کسی حکمت عملی کی بات ہوتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹریٹجی بنائی جائے گی تو اس کا بیس ہوتا ہے انفارمیشن پہ یا نالج پہ, اور وہ نالج کہاں سے آتا ہے؟ ریسرچ سے. یعنی پہلا پوائنٹ جو ٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایز اے پبلک ریلیشن پروفیشنل یو ہیو ٹو سینس دا پرابلم. آپ کو پرابلم کے بارے میں پتہ لگ جانا چاہیے. یو شوڈ بی کانشیس آف دا فیکٹ دیٹ دیر از سم پرابلم بروئنگ اور کمنگ اپ. ہاؤ ڈو یو گیٹ دس؟ یو گیٹ دس تھرو ریسرچ. And how to do research, that we will talk later on, because research is a very wide subject. And how does a public relation professional properly conduct research to get information
on the basis of which the organization, institution or even government take decisions or formulate policies. Number 2, جب آپ نے پرابلم سینس کر لی تو اس کے بعد آپ نے دوسری بات ہے ٹو ڈیفائن دا پرابلم، یعنی آپ نے پرابلم ڈیفائن کرنی ہے. کس طریقے سے؟ جب آپ نے سینس کر لی تو اپنی ججمنٹ اور پرائرٹی سیٹنگ کے حساب سے، یعنی اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ جی یہ پرابلم آئی تھی. نمبر 3، ڈیرائیونگ سولوشنز. ان دونوں عوامل کی بنیاد پر آپ نے ایک سولوشن تھرو پالیسی اینڈ اسٹریٹجی سلیکشن ڈیوائز کرنا ہے. آپ نے پالیسی بنانی ہے اور آپ نے حکمت عملی کو چننا ہے کہ کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے تاکہ یہ دو پیدا ہونے والی سچویشن کو کاؤنٹر کیا جا سکے. جب آپ نے یہ تینوں چیزیں کر لی تو ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی ان کو کس طرح مارکیٹ میں آپ نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ وہ پرابلم کا خاطر خواہ نہ صرف مداوا ہو سکے بلکہ سچویشن کو کریکٹ کیا جا سکے. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا، انفارمیشن نالج ریسرچ کی بنیاد پر جو بھی حکمت عملی بنائی اس کے کیا نتائج نکلے. اور آپ نے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ نتائج آپ کے مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں، تاکہ ان میں آپ موقع اور حالات کے مطابق مناسب اس کی نوک پلک سنوار سکیں اور اس میں اڈیپٹ کر سکیں مختلف چینجز جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ریکوائرڈ ہیں. یہ ہیں وہ مختلف چیزیں جو آپ کو پبلک اوپینین کے بارے میں ٹیکل کرنی پڑتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، جس کی بیس ایک مرتبہ پھر آپ کو میں بتانا چاہوں گا. بنیادی طور پر بیس ہے ریسرچ، یعنی بیس ہے نالج اور انفارمیشن پر کہ جو کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے اس سے آپ پوری طرح آگاہ ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ ایک حکمت عملی وضع کرتے ہیں اور جب وہ وضع کرتے ہیں تو اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا آپ کو خاطر خواہ نتائج میسر ہوئے یا برآمد ہوئے، اور اگر ہوئے تو پھر اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو کیا اقدامات بروئے کار لانے ہوں گے. پبلک اوپینین کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ایک اور ایونیو بڑا ضروری ہے جس کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا ہوگا. اب دیکھیے میں کیوں ایمفسائز کر رہا ہوں پبلک اوپینین پر. بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ایک شخص کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی بھی ہو سکتی ہے اور ہول کنٹری، ہول نیشن اور انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہے. تو پبلکس جو ہیں وہ لمیٹڈ نہیں رہتی اور یہ پبلکس گریجولی ویری کرتی چلی جاتی ہے آپ کے انٹروژن اور یا آپ کی مارکیٹ میں جس طرح آپ کی گروتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج پبلک ریلیشنز ہر سیگمنٹ میں ہر جگہ پر اس کا ایک رول ہے. اگر کسی جگہ کسی کمپنی کی وائبلٹی کو پرابلم درپیش ہو رہی ہے بیکاز آف مارکیٹ اور پبلک اوپینین، پبلک ریلیشنز ہیز ٹو کلیکٹ ڈیٹا ٹو سپورٹ اینڈ پرووائڈ سپورٹ ٹو دی مینجمنٹ سو دیٹ دے کین ڈیسائڈ اینڈ ڈیوائز اے اسٹریٹجی ٹو کاؤنٹر سچ سچویشن. تو کہیں بھی اب کوئی بھی شعبہ کسی جگہ بھی، چاہے وہ چھوٹی سی دکان ہو، چاہے وہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور ہو، چاہے وہ ایک گورنمنٹ ہو، کسی جگہ بھی کوئی شخص بھی پبلک ریلیشنز کو اگنور نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ اس پرٹیکولر موقع پر یا وہ پرٹیکولر آرگنائزیشن اس کو پبلک ریلیشن پروفیشنل کا نام نہ دے رہی ہو، لیکن وہ پبلک ریلیشن پریکٹسز ضرور استعمال کر رہی ہوگی کسی نہ کسی صورت میں. اور اس کی مثالیں آج کے دور میں آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں گے. سو مچ سو کہ اخبارات بھی
مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشنز بھی مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں. کوئی فنکشنز کو سپانسر کرتا ہے، کوئی چیریٹیبل کازز کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے، وقت ڈونیٹ کرتا ہے، اسپیشل پروگرامز ایئر کرتا ہے، اسپیشل میسیجز ٹرانسمٹ کرتا ہے یا ٹیلی کاسٹ کرتا ہے اور یا براڈ کاسٹ کرتا ہے. یہ سب پبلک ریلیشنز کے مختلف شعبے ہیں جہاں کبھی وہ کمیونٹی ریلیشنز کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یا اپنی آئیڈینٹی کے لیے یا اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں ہر جگہ پہ پبلک ریلیشنز کا کوئی نہ کوئی فنکشن ان پریکٹس آج ضرور ہے. اور خصوصاً جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک ریلیشن کا سب سے زیادہ فنکشن اب حکومتوں کی اپنی آپریشن میں آ گیا ہے، کیونکہ حکومتیں آج کے دور میں جب ہر جگہ زیادہ سے زیادہ جمہوریت موجود ہے تو پبلک اوپینین کی ایک بڑی امپورٹنس ہے، اور پبلک کانسنٹ یا اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تاکہ حکومت جو پالیسیاں بنانا چاہتی ہے اس کو بلا کسی دشواری کے اور پراپرلی امپلیمنٹ کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انفلوئنسنگ پبلکس کو کیسے کیا جائے. اب ایک یونیورسٹی نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے، سینٹ پلاؤ یونیورسٹی آف الینوائے نے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مندرجہ ذیل ٹپس ہیں، اگر یہ اختیار کیے جائیں تو پبلکس کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، یعنی پبلکس کو کی رائے کو اپنے حق میں آپ ہموار کر سکتے ہیں. اب کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سے طریقے اختیار کیے جائیں؟ سب سے پہلے اگر آپ کا گول ایٹیچیوڈ چینج ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کی طرف ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آئے، تو جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں اس میں کم سے کم امیجز استعمال کریں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پہ اگر آپ یوں دیکھیں کہ ایک ایٹامک ری ایکٹر کا فرض کیجئے ایٹامک لیکیج ہو گئی ہے، نیوکلیئر لیکیج ہو گئی ہے، ہوتی رہتی ہے، اکثر آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا. اس کے بارے میں مختلف اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کی وجہ سے انسانی صحت اور انسانی جانوں پر بہت خراب اثر ہوا. اب اگر آپ اس کے امیجز دکھائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ اس نیوکلیئر بینیفٹس سے بددل ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ اس کی طرف توجہ دینا بند کر دیں گے، اور آپ کے اس اچھے عمل سے جو آپ نے ہیومینٹی کی بینیفٹ کے لیے نیوکلیئر کام کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو یعنی دل برداشتہ ہوں گے اور وہ مایوس ہوں گے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور انسان کی صحت کے لیے اچھی نہیں. چنانچہ آپ کو ایسے گرافکس نہیں شو کرنے چاہیے جس سے کہ وہ ایٹیچیوڈ چینج کرنے کے لیے گرافک شو نہ کریں، بلکہ اس نیوکلیئر پروسیس کا بینیفٹ سے آگاہ کریں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے اور وہ اپنی اوپینین آپ کے حق میں ان کی ٹھیک رہے. دوسرا، ڈو ناٹ ویٹ فار پیپل ٹو کم ٹو یو. جب بھی آپ نے رائے کو ہموار کرنا ہے، گو ٹو دیم، یعنی یو شوڈ ایز اے PR پروفیشنل اپروچ دیم فرسٹ رادر دین ویٹنگ فار دیم ٹو کم ٹو یو اینڈ دین یو ایکسپلین، بیکاز دین یو ول بی آن دی ڈیفینسو. ہیئر یو کین ویری ایزیلی put on your point of view in a very aggressive manner and you can have the advantage of that. As they say, in very simple term, sometimes the offense is the best defense. Next, یہ مت پرزیوم کیجئے کہ ایٹیچیوڈ چینج جو ہے اس سے بہیویئر بھی چینج ہو جاتے ہیں. آپ کو بہیویئر چینجز کے لیے بھی مختلف طریقے اختیار کرنے پڑیں گے تاکہ وہ بھی آپ کے حق میں مثبت ہو سکیں. صرف یہ پرزیوم نہ کریں کہ اگر آپ نے ایٹیچیوڈ چینج کر لیا تو ان کا جو بہیویئر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. وہ اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو دوسرے طریقے اختیار کرنے ہوں گے. اگر آپ کا گول بہیویئر چینج ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو مارل یعنی اخلاقی آرگومنٹس دینی پڑیں گی بجائے اس کے کہ آپ ایڈجنکٹس یوز کریں.
اس سے یہ ہوگا کہ مورالٹی بیسڈ جو بھی میسیجز ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو اور مؤثر ہوتے ہیں. چنانچہ بہیویئر چینج کے لیے مورل جو بھی آرگومنٹس ہیں وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوتے ہیں. جن لوگوں کو یا جن لوگوں کی اوپینین آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, یو شوڈ ناٹ افینڈ دیم. یعنی دیکھیے, جب آپ کسی کی رائے کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایسے کام کریں گے جو ان کو افینڈ کر دیں گے, ایسی کیمپین بنائیں گے جو ان کو افینڈ کر دے گی, تو وہ آپ کی کبھی بھی رائے یا آپ کے حق میں کبھی بھی مولڈ نہیں ہو سکیں گے. سو نیور افینڈ دیم whose opinion you want to change, because then you will not be successful. اب پبلک اوپینین کے کچھ اپنے ضابطے ہوتے ہیں, پبلک اوپینین کے کچھ اپنے قوانین ہوتے ہیں جس کے مطابق پبلک اوپینین چلتی ہے. وہ کیا ہیں, ان سے بھی آپ کو آگاہی ضروری ہے, تاکہ جس کی بنیاد پر ہی آپ پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے, اس کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کے لیے یا انفلوئنس کرنے کے لیے آپ کو ان قوانین کا جائزہ لینا اور ان سے باخبر ہونا بڑا ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں سلائیڈ پر وہ کون سے ہیں. ہیڈلے کینٹل ایک مفکر ہیں پبلک ریلیشنز کے. انہوں نے کہا تھا کہ اوپینین جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ اس امپورٹنٹ ایونٹس اس پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اوپینین از ہائیلی سینسٹیو ٹو امپورٹنٹ ایونٹس. دوسرا سلائیڈ پر دیکھیے, اوپینین از جنرلی ڈیٹرمنڈ مور بائی ایونٹس دین بائی ورڈس unless those words are themselves interpreted as events. یعنی اوپینین جو ہے نا, جو بھی واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے بنسبت جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, جب تک کہ وہ الفاظ ان ایونٹس کو ایکسپلین نہ کر رہے ہوں, الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے ایونٹس کا زیادہ اثر ہوتا. اس کے بعد جب بھی اوپینین کا ذکر آتا ہے تو جو وربل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی ایز ہیڈلے کینٹل سیڈ, verbal statements have maximum importance when opinion is unstructured and people seek interpretation from a reliable source. یعنی verbal statements کو ہمیشہ امپورٹنس ہوتی ہے جب تک کہ وہ انفارمیشن اسکیچی ہو, پراپر نہ ہو اور پراپر ریلائبل سورس سے نہ آ رہی ہو, تو وہ وربل جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ زیادہ کیری کرتی ہیں اور وہ اوپینینس پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ اس کے نیچرل قوانین ہیں جس پر پبلک اوپینین جو ہے وہ کام کرتی ہے. بائی اینڈ لارج جو پبلک اوپینین ہوتی ہے, اٹ ڈز ناٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دی ایمرجنسیز. یعنی جب بھی کمی ہنگامی حالات ہوں تو پبلک اوپینین جنرلی اس سے مولڈ نہیں ہوتی, ڈٹر ہوتی ہے لیکن مولڈ نہیں ہوتی. اور اس سے وہ جب ڈٹر ہوتی ہے تو ایک زاویہ نگاہ یا ایک اسیسمنٹ وہ کریٹ کر لیتی ہے یا قائم کر لیتی. یعنی اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پبلک اوپینین کسی بھی ہنگامی حالات کا پیش خیمہ نہیں ہوتی. یعنی یہ ہنگامی حالات کے نتیجے میں پبلک اوپینین بنتی ہے. اٹ اونلی ریئیکٹس ٹو دیم. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پبلک اوپینین جو ہوتی ہے یہ بائی اینڈ لارج اٹ ڈز ناٹ اینٹیسپیٹ ایمرجنسیز, اٹ اونلی ریئیکٹس ٹو دیم. اب ایک اور بات بڑی ضروری ہے, کوئی بھی پبلک اوپینین آپ دیکھ لیں, کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی پالیسی ہے, کوئی سروس ہے, اگر وہ آپ کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی اور آپ کو اس میں وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے جس کی آپ کو ان سے یعنی تمنا تھی, توقع تھی, تو آپ ایک پبلک اوپینین قائم کر لیں گے. یعنی اوپینین از بیسکلی ڈٹرمنڈ بائی سیلف انٹرسٹ. یعنی اوپینین بنیادی طور پہ کریٹ ہوتی ہے, بنتی ہے سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پر. اور جب ایک دفعہ سیلف انٹرسٹ پیدا ہو گیا تو پھر پبلک اوپینین آسانی سے نہیں بدلتی. یعنی ونس سیلف انٹرسٹ از انوالوڈ, اوپینین از ناٹ ایزیلی چینجڈ. اب آپ کی ایک پروڈکٹ نے آپ کو بار بار استعمال کرنے کے باوجود وہ نتائج نہ دیے جس کی آپ کو ان سے توقع تھی, تو آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور بے شمار
اشتہارات، پبلسٹی، سیلز پروموشن کیمپینز سے آپ دوبارہ اس پروڈکٹ پر آسانی سے واپس نہیں آئیں گے. سو پبلک اوپینین آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ موسٹ آف دا کیسز میں جہاں سیلف انٹرسٹ ہو وہاں پبلک اوپینین چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جہاں تک پبلک اوپینین کا تعلق ہے، اس کی مثال میں بالکل اس طرح دوں گا جیسے کہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے. جس طرح سے ہر انسان کی اپنی ذاتی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ذاتی ایک تمنا ہوتی ہے، اسی طریقے سے پبلک اوپینین جو ہوتی ہے وہ بھی ایک تمنا اور ایک خواہش پر بیس کرتی ہے، یعنی اسی کی بنیاد پر وہ قائم ہوتی ہے. جب وہ اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس پبلک اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عوامل کو دور کیا جائے جس کی بنیاد پر وہ پبلک اوپینین ان کی توقع پر پوری نہیں، وہ پروڈکٹ ان کی اوپینین پر پوری نہیں اتر رہی یا ان کی توقع پر پوری نہیں اتر رہی. تو دیکھنا یہ ہے کہ پبلک اوپینین کے مختلف پہلو کون سے ایسے ہیں جن کو آپ اگر سمجھ لیں تو آپ اس کو بآسانی کاؤنٹر کر سکتے ہیں، جس میں یہ مختلف پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے. پبلک اوپینین ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک اسمارٹ پبلک ریلیشن پروفیشنل اور ایک کیپیبل پبلک ریلیشن پروفیشنل ول آلویز بی الائیو ٹو دی ڈیزائرز آف پبلک, to the wants of public, and what they want or what they expect from your organization or from your policy. This is what has to be judged by smart judgment, by remaining alert to the market situation, and on the basis of that, devising or deriving a thought for a strategy and providing support to the management. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ پبلک ریلیشن آج کل مینجمنٹ کا ایک اہم رکن بن چکا ہے، ایک اہم ستون بن چکا ہے، تو آئی ایم ویری کریکٹ ان دس ایسپیکٹ دیٹ نتھنگ کین بی مور افیکٹو ایز فار ایز پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی از کنسرنڈ without taking into consideration the public opinion, the priority publics, and on the basis of that, a definitive, effective strategy which will bring and help you in getting the desired results. جب ہم ان قوانین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور پہلو کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پبلک اوپینین اگر آپ کافی دیر کے لیے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سسٹینڈ ایڈورٹائزنگ پالیسی کے تحت ایکٹیو نہیں رکھیں گے، الائیو نہیں رکھیں گے، اور آج کل چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو ان عوامل پر جو دوسرے کمپیٹیٹرز آپ کی پروڈکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو آپ کے جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے سے شفٹ ہوتی جائے گی. اور یہ شفٹنگ پبلک اوپینین جو ہوتی ہے یہ بھی ڈیٹریمنٹل ہوتی ہے آرگنائزیشن اور کسی بھی سروس ریلیٹڈ پالیسی کے اور تھیری یا کیمپین کے. تو اوپینین جہاں تک تعلق ہے ڈز ناٹ ریمین اراؤزڈ فار اینی لانگ پیریڈ آف ٹائم انلیس opinion is aroused by words and sustained by events. یعنی اس کو ذرا غور سے پڑھیں تو پھر آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ opinion does not remain aroused for any long period of time, یعنی یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی unless opinion is aroused by words and is sustained by events. یعنی ایسی opinion جو وربل کامنٹ سے پیدا ہوئی ہے اور اس کو ایونٹ سے بھی سپورٹ مل گئی ہے، ورنہ یہ جو اوپینین ہوتی ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے، اگر اس کو پڑھیں ہم، ایونٹس آف ان یوزل میگنیچیوڈ آر لائکلی ٹو سوئنگ پبلک اوپینین ٹیمپرریلی فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر
opinion does not become stabilized until the implications of events are seen with some perspective. یعنی اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین یوں کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی ایسی ان یوزل حالات نہ پیدا ہو جائیں جس سے اوپینین یکدم سوئنگ ہو جائے ایک ایکسٹریم سے اندر. یعنی پہلے آپ کی کوئی پروڈکٹ یا پالیسی یا تھیری یا خیال جو بھی آپ کا تھا وہ اس کے حق میں چل رہے تھے, اور کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو گیا جس سے کہ لوگ اس سے بدل ہو گئے, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی نیوکلیئر کا بھی مثال دی ہے. اسی طریقے سے اوپینین جو ہے وہ سٹیبل رہتی ہے اگر آپ ان امپلیکیشنز کو جو ایونٹس کے ہیں ان کو پراپر پرسپیکٹو میں نہ ایکسپلین کریں. تو یہاں بھی پبلک ریلیشن کا امپورٹنٹ رول ہے, اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے لا ہے اوپینین کا, جس پر اوپینین بیس کرتی ہے یا شفٹ کرتی ہے یا سوئنگ کرتی ہے. اس کے بعد جو اور چیز ہے بہت ضروری وہ ہے دی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ڈائمینشنز اور اوپینین آر ڈائریکشن, انٹینسٹی, بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ. ابھی بڑی خوبصورت سا ایک قانون ہے جو ماحصل ہے تمام پبلک اوپینین کے لاز کا. یعنی ایک نفسیاتی پوائنٹ ہے اوپینین کا, وہ کیا ہے؟ یعنی کس ڈائریکشن میں کس طرف وہ مولڈ ہو گئی ہے یا مولڈ کر لی گئی ہے, اس کی کیا انٹینسٹی ہے, یعنی اس کی کیا شدت ہے, کس شدت سے وہ اوپینین آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف ہے, اور وہ کس انداز سے مختلف سیگمنٹس آف پبلک میں موو کر رہی ہے یا پھیل رہی ہے. یعنی جسے کہتے ہیں بریڈتھ اور ڈیپتھ میں کس طرح وہ اسپریڈ ہو رہی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. یہ ہیں پبلک اوپینین کے مختلف قوانین جن کی بنیاد پر پبلک اوپینین جو ہے وہ قائم ہوتی ہے, اور ان سے بنیاد پر یہ تمام قوانین کی بنیاد پر ایسی تھیوریز وضع کی جاتی ہیں جن سے کہ پبلک اوپینین ڈٹرمن کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بارے میں مختلف حکمت عملی سے اس کو فالو اپ کے ذریعے فائنل کیا جاتا ہے ایک حکمت عملی کی بیس بنانے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے پبلکس کی اور پبلک اوپینینس کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ ایک انسان بیک وقت مختلف پبلکس کی ایک شکل ہے. ایک انسان بیک وقت ایک انسان ہوتے ہوئے ایک ووٹر بھی ہے, ایک میوزیشین بھی ہے, ایک ٹیچر بھی ہے, ایک ریلیجس اسکالر بھی ہے, ایک اسٹاک ہولڈر بھی ہے. بیک وقت وہ اتنی پبلکس ہیں, ایک بزنس مین ہے, کنزیومر ہے, جو بھی آپ ذہن میں آپ کے جو بھی آتا ہے, یہ انسان ہی کے مختلف رول ہیں ایز اے پبلک. اور چونکہ پبلکس کے مختلف اشکال ہیں تو اس لیے انسان ہی پبلک اوپینین کو بناتا ہے, مولڈ کرتا ہے, اور پھر اس کو آگے سپریڈ کرتا ہے. اس لیے بنیادی طور پہ جب بھی پبلک اوپینین اور پبلکس کا ذکر آتا ہے اور ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون سی پبلکس ہماری ریکوائرڈ اسٹریٹجی اور پالیسی کے لیے ضروری ہیں اور ان میں کس کو اور کن کو ترجیحات دینی ضروری ہیں, تو ان عوامل کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. ہمیں ہر پالیسی کے لیے ترجیحات بنانی ضروری ہیں. ہر پالیسی کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن پر بیس کرتے ہوئے ہم پبلک اوپینین کو مولڈ کریں. Now we are talking about public opinion, and as you may be aware that public opinion works in many directions, in many segments. Today, the governments are very conscious and alive to this important fact of this century that public opinion is a very vital component of the success of a government and to get the favor or get popular
with the government, with the publics to whom they are serving. تو ہم بات کر رہے تھے پبلک اوپینین کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی اس وقت آپ مختلف خبریں مختلف حکومتوں کے بارے میں مختلف آرگنائزیشنز کے بارے میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, پبلک سیٹسفیکشن. اور پبلک سیٹسفیکشن ہے ایک بیس, ایک بنیاد پبلک اوپینین کا. تو امید ہے آپ اس بات کو ذہن نشین کریں گے کہ فرسٹ آف آل یو شوڈ نو what are the modern days publics, and then how does the modern public opinion affect or influence various decisions of organizations, governments, and institutions. These are both very important and integrated parts and role of public relations. And here is where public relation performs its duties very efficiently and for the benefit of its management. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.